السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور ہم بات کر رہے تھے لیونگ ود مینٹل النس کی. یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ایک مریض جو ذہنی مرض جب اس کو لاحق ہوتا ہے اس کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جس میں پہلے اس کو علامتیں جو بیماری کی ہیں ان کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بات کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اپنے دوستوں یا خاندان والوں سے. اس کے بعد وہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو پھر اس کو انفارمیشنل کیئر سے بات شروع کی جاتی ہے، یعنی اس کی بیماری کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور علاج کی دورانیہ کتنا ہوگا، اس کو دوائی کون سی کھانی پڑے گی، اور اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہوں گے، اور ان سائیڈ ایفیکٹس کو کیسے اس نے کوپ کرنا ہے، اس نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کیسے کرنی ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے. مثلا اگر کسی کو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے تو اس کو کوئی اسٹریسفل جاب نہیں کرنی. اگر کسی کو ایپیلیپسی ہے تو اس کو جو ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی چاہیے. الغرض اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہر بیماری کے بارے میں جو اسپیسیفک ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اچھا، پھر جب ہم یہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں مریض کو، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی دوائی کھانے کا. اب یہاں پہ جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ جو ذہنی امراض ہیں اکثر ان میں سے جو ہیں وہ لائف لانگ چلتے ہیں. مطلب کئی دفعہ بالکل مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جو النسز ہیں وہ سائیکلیکل ہوتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا، پھر 5 سال بعد 4 سال بعد دوبارہ اس کو مرض کا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال میں کس طرح سے رہنا ہے؟ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو اسکیزوفرینک مائیں ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ مدرز جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور ان کو شیزوفرینیا تھا تو اس پہ انہوں نے کس طرح سے کوپ کیا. تو دیکھا یہ گیا کہ بچوں کی جو سکولنگ ہے اور بچوں کی جو باقی پرورش ہے اس میں ان کو عام ماؤں کی نسبت بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیوں؟ ایک طرف وہ مریض جس طرح اسکیزوفرینیا کی النس ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم ہے، دوسرا اس میں جو باؤنڈری بٹوین سیلف اینڈ انوائرمنٹ ہے وہ بلر ہو جاتی ہے. انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آواز اس کو سنائی دے رہی ہے یہ اصل ہے یا اس کو جو آواز جو آ رہی ہے یہ کوئی اس کی آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے. تو ہم نے جو مریض کو بتانا ہوتا ہے، مریض کو بتانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کی جو ہے ایک مکمل طور پہ نالج دیتے ہیں. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اس نے جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں اس میں لے کے چلنا ہے. اب ایک اگر اسکیزوفرینک ہے یا ڈپریشن کا مریض ہے، اس نے اپنے ڈے ٹو ڈے ورک تو کرنا ہے، اس نے جاب بھی کرنی ہے، اس نے کھانا بھی بنانا ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، اسکول لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، بینک اکاؤنٹ مینٹین کرنے ہیں، اس نے بل پے کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ایڈ آن سٹریس ہوتا ہے ایک ایسے مریض پہ جو آلریڈی مینٹل النس کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے جو خاندان والے ہوتے ہیں ان کا رویہ مریض کی طرف کیا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اس چیز میں کہ کیا وہ آپ مریض کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا، مریض نے دوائی کھانی ہے، کیا وہ دوائی کھائے گا، گھر والے دیں گے یا خود کھائے گا. اچھا، اس کو دوائی لے کے کون آئے گا، اس کے لیے کتنے پیسوں کی دوائی آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیونگ ود مینٹل النس میں آتی ہیں. ہم نے لائف سٹائل ایک اس طریقے سے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے مریض کا جس میں وہ ان ساری چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکے اور ان ساری چیزوں کو اپنے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوپ کر سکے، ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس کو وہ حل کر سکے. مزید کہ ہم نے سوشلی کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے.